هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وجاوزنا، اور ہم نے گزارا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر کو، وہ جو دریا تھا، وہ دریائے قلزم تھا، فرمایا ہم نے اس کو گزارا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده. اب پیچھے پکڑنے کے لیے گیا فرعون بھی اور فرعون کا لشکر بھی، بغین وعدوا، یعنی بغین ایک پوری بغاوت کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، وعدون اور زیادتی کرتے ہوئے کہ آج تو ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. بغیاں وعدوا یعنی سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کے ارادے سے کہ یہ ہم کریں گے. حتی اذا ادرکہ الغرق، اب آگے معجزہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دے دی تھی، دریا کو پھاڑ دیا تھا، خشک راستہ بن گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے تھے، اور فرعونی بھی پیچھے چل پڑے. جب درمیان میں آئے اس دریائے قلزم کے درمیان میں، تو دریا کا پانی چل پڑا تھا. اب فرعون کے جب پانی غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پہ جس پہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے. فرعون بولا آمنت، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. اس وقت کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور اللہ کی خبر سچی ہے. کہا میں ایمان لاتا ہوں، آمنتو اس بات پہ ایمان لاتا ہوں، لا الہ نفی ہے پہلے، کوئی معبود نہیں مگر وہ ذات، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل جس پہ ایمان لے کے آئے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کو بھی پتا تھا کہ صحیح مذہب کا نام اسلام ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے. لیکن اب اللہ کا عذاب آ چکا تھا، پانی کھل چکا تھا، غرق ہو کے مر رہے تھے، موتیں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر چکے تھے. اب حقیقت کھل چکی تھی. یہ غیب پہ ایمان لانا تب تک ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی علامات کو، اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو سامنے سے دیکھ نہیں لیتا. اس سے پہلے امتحان ہے. جب قیامت واقع ہو گئی یا اللہ کا عذاب سامنے آ گیا تو اب کیا میں مانتا ہوں؟ تو اب کیا ماننے کی ضرورت؟ اب اللہ کا عذاب واقع ہو گیا. اللہ نے فرمایا جواب میں الآن، ابھی اس وقت، یہ ٹائم اب نہیں ہے، ٹائم اب گزر چکا ٹائم. وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تم فسادیوں میں سے. یعنی آج کا ایمان لانا تیرے لیے قابل قبول نہیں ہے. جب انسان اللہ کی نشانی کو دیکھ لیتا ہے، جب انسان موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت ایمان لے کے آنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اس وقت کی توبہ کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. توبہ تب تک قبول ہوتی ہے جب انسان اپنے ہوش و حواس میں ابھی وہ آثار نہیں دیکھ چکا ہوتا جو وہ قیامت کے، جو وہ فرشتوں کے، جو وہ قبر کے آثار ہوتے ہیں. اس سے پہلے وقت ہے جب وہ انسان نشانی دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد کا ایمان لے کے آنا کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جواب میں کہا الآن، ابھی اس وقت. یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے الآن کب کہا؟ فرعون کو کہا اس وقت جب فرعون عذاب میں غرق ہو رہا تھا. تو کیا اللہ نے وحی کی تھی؟ اللہ نے کیسے کہا؟ کیا کوئی غیب سے آواز دی تھی؟ تو وحی تو نیک لوگوں کی طرف ہوتی ہے، فرعون تو مجرم تھا. کس انداز سے اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین؟ اللہ کی وحی فرعون کی طرف کیسے تھی؟ کیا انداز تھا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب ہے؟ ہاں، اس کا جواب ہے اللہ اعلم. اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس انداز سے فرعون کو یہ کہا تھا.
آواز دے کے کہا، دل میں بات ڈال دی۔ کیا طریقہ ہے کہ جس طریقے پہ اللہ نے فرعون کو یہ کہا براہ راست مخاطب کر کے، اور یہ اللہ کا خطاب کوئی آخرت میں نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں تھا۔ فرعون غرق ہو رہا تھا اور غرق ہوتے بولا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ابھی ایمان لے کے آ رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب فرعون کے لیے کس شکل میں تھا؟ کوئی وضاحت کہیں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن نے چونکہ بتایا ہے، اس پہ ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً فرعون کو مخاطب کیا تھا، فرعون کو بولا تھا، لیکن انداز، کیفیت، شکل و صورت کیا تھی اللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ۔ فرعون غرق ہو گیا، لوگ مانتے نہیں تھے کہ فرعون مر گیا، کوئی مان نہیں سکتا تھا اتنا بڑا غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے۔ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن سکو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے البتہ غافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی باڈی کو بچا دیا تھا، مر گیا، لیکن اس کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس دریا سے باہر نکال دیا تھا۔ جب اس دور کے لوگوں نے دیکھا کہ فرعون کی باڈی ہے تو یقیناً مان گئے کہ فرعون مر چکا ہے۔ اس وقت بھی مشہور یہ ہے کہ جو مصر کے عجائب گھر ہیں، مصر کے اندر آج بھی فرعون کی یہ ڈیڈ باڈی اسی انداز سے پڑی ہوئی ہے، اور باقی بہت ساری ڈیڈ باڈیوں کو طرح طرح کے کیمیکل لگا کے انہیں سیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب سے فرعونی دور کے یعنی یہ جو احرام مصر ہے، یہ ان کی جب سے کھدائی شروع ہوئی تو بہت کچھ نکلا، ان میں سے بہت سارے ایسے جو ہے وہ ڈیڈ باڈیاں نکلی ہیں، لیکن ان کو طرح طرح سے حفاظت کرنے کے طریقے اپنائے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی ڈیڈ باڈی ہے جس کو کوئی حفاظت نہیں کی گئی ہے، کچھ نہیں اسے کیا گیا، اور وہ خود بخود اسی طرح محفوظ ہے، جس کے بارے میں یہ رائے موجود ہے کہ یہ وہی رامیس فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون بولا جاتا تھا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون بولا جاتا تھا۔ تو فرعون کو جو یعنی یہ کون سا فرعون ہے؟ آیا موسیٰ والا ہے یا کوئی اور ہے؟ لیکن جو ایک موجودہ اس پہ معجزہ موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیت یہاں پہ موجود ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ اگر وہ ڈیڈ باڈی نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا تھا تم کہتے ہو قرآن سچا ہے تو بتاؤ کہاں ہے فرعون کی ڈیڈ باڈی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دنیا میں ایک دکھا دی کہ وہ بھی پڑا ہوا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن مجید کی یہ بات کہاں سے پوری ہو گئی۔ فرمایا فرعون کو اے تیری باڈی کو ہم بچائیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے تو نشانی رہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں۔